الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے وہ حج کے مبارک سفر پر جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، جب یہ موسم حج آتا ہے تو دل و دماغ کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ حج کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائیں تاکہ امت کا نفع ہو اور ہو سکتا ہے کہ ان باتوں کو سن کر کے اللہ رب العزت کسی کو توفیق عطا کر دے۔ میرے بزرگوں، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے، لیکن یہ حج ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جب وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر حج فرض ہو جاتا ہے، اور جب حج فرض ہو جائے تو پھر ہر ایک کے لیے حج کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج کب فرض ہوتا ہے؟ حج کے فرض ہونے کی شرط کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی رضا کی خاطر ان لوگوں کے لیے حج کرنا فرض ہے جن کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اب استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ حج کب فرض ہوا؟ استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث اور قرآن کی اس آیت کے اندر غور کرتے ہوئے فقہائے کرام نے استطاعت کی اور قدرت کی ایسی تشریح اور وضاحت فرمائی کہ ہر آدمی اس وضاحت کو سامنے رکھ کر کے اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم بھی اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ کیا تشریح فرمائی؟ فرمایا کہ جس مسلمان عاقل بالغ تندرست غیر معذور کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہو
جو اپنی اصلی اور بنیادی ضرورت سے زائد ہو اور وہ بیت اللہ تک آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو، وہاں پر رہنے اور قیام و طعام کے خرچے کا انتظام کر سکتا ہو، اور اپنے واپس آنے تک اپنے ان اہل و عیال کے خرچے کا انتظام کر سکتا ہو جن کا نان نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ یعنی آدمی کی جو اصلی اور بنیادی ضروریات ہیں ان سے زائد روپیہ پیسہ آدمی کے پاس، اور اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کا اپنے واپس آنے تک انتظام کر سکتا ہے، بیت اللہ تک جانے آنے کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، وہاں کے رہنے اور طعام و قیام کا خرچ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا انتظام کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر حج کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اگر آدمی حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہیں کرتا تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی سخت وعیدیں ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ ہم ان وعیدوں کو بیان کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ وہ حج آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ ہیلے اور بہانے بنا کر کے حج جیسے فریضے کو ٹال دیتے ہیں، حج کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا ہیلے بہانے؟ کبھی اگر آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ اس سے کہنے لگے میرے بھائی آپ کو اللہ نے مال و دولت دیا، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ حج کر لیجئے، حج آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہوتی، اور جب گھر کا ماحول نہ ہو تو حج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے اتنا ان کو دیا ہے کہ ہر سال اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ماں ملازمین کے وہ باہر ممالک میں چھٹیاں منانے کے لیے جاتے ہیں، سنگاپور لندن کے اندر ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں، جس کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر حج کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر ماحول نہیں ہے۔ حالانکہ میرے بزرگوں ماحول بنانے سے بنتا ہے، یہ ایک بہانہ اور ہیلا ہے۔ دنیا کے اندر تو آدمی یہ بہانہ بنا کر کے بچ سکتا ہے کہ حج نہ کرے، حج کے اوپر پیسہ خرچ نہ کرے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ہیلے بہانے کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والے نہیں ہیں۔ آدمی اللہ کے سامنے یہ ہیلے بہانے بنا کر کے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح کبھی کہا جاتا ہے کہ حج کر لو تو کہتے ہیں کہ جی ابھی تو بچوں کی شادی کرنا باقی ہے، بچوں کی شادی سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد حج کریں گے۔ حالانکہ ابھی بچے جوان نہیں ہوئے، نہ بچوں کا کہیں رشتہ لگا ہے، ابھی وقت جائے گا، لیکن شادی کو سامنے رکھ کر کے حج کو ٹلایا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی پہلے اپنے ماں باپ کو حج کرائیں گے اس کے بعد ہم کریں گے،
حالانکہ حج اس کے اوپر فرض ہو چکا، ماں باپ کے اوپر فرض نہیں ہوا، لیکن کہتا ہے کہ ماں باپ کو کرانے سے پہلے میں کیسے کر لوں، ایسا نہیں کر سکتا۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی حج کرنے کے بعد ہم اگر گناہ کریں گے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آدمی کہیں گے کہ حج کر کے بھی غلط کام کرتا ہے تو حج کی بدنامی ہوگی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ابھی حج نہ کر کے آخری عمر کے اندر جا کر کے حج کریں۔ میرے بزرگوں، کسی کو پتا ہے کہ اس کی عمر کتنی باقی ہے؟ عمر کا پتہ تو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی پتہ نہیں کہ آخری عمر تک وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، یا ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے اوپر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ چلنا پھرنا بند ہو جائے، یا ایسے حالات پیش آئیں کہ روپیہ پیسہ سب کچھ ختم ہو جائے، آدمی کر نہ سکے تو ایک فریضہ ترک ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ بہانہ بنانا کہ آخری عمر کے اندر جا کر کے حج کریں گے تاکہ حج کرنے کے بعد ہم سے کسی طرح کا کوئی گناہ سرزد نہ ہو، یہ اس طرح کا ہیلا بہانہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ کبھی کہتا ہے آدمی کہ جی ابھی گھر بنانا ہے، ابھی بہت سارے کام کاج ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، یہ اس طرح کے بہت زیادہ بہانے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہیلے بہانے بنانا چھوڑ دو، اگر تمہارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو اس فریضے کو ادا کرنے میں جتنی جلدی ہو سکتی ہے جلدی کرو، کیونکہ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے فریضے کو ترک کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس سفر حج کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، وہ اتنا روپیہ پیسہ رکھتا ہے کہ وہاں آسانی کے ساتھ آ جا سکتا ہے، خرچہ برداشت کر سکتا ہے، پھر اگر وہ حج نہیں کرتا اور بغیر حج کیے مر جاتا ہے تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ نصرانی ہو کر کے مرے یا یہودی ہو کر کے مرے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں، کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز پڑھو اور مشرکوں جیسے مت بنو، یعنی نماز چھوڑنے کو مشرکوں کا عمل اللہ رب العزت نے قرار دیا۔ ایسے ہی جو شخص حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اللہ کے نبی نے عیسائی اور یہودیوں کے مشابہ اس کو قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ وہ عیسائی یہودی ہو کر کے مرے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا گیا جو انسان کو ہلا دینے والا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو شخص حج کر سکتا ہے، روپیہ پیسہ ہے، اگر وہ حج کیے بغیر مر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کی پیشانی کے اوپر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔
اور پھر قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جو میں نے پڑھی، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت بیزار ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، کہ اگر کوئی شخص حج کی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اور وہ اسی طرح مر جائے تو قسم کھا کر کے کہہ دو کہ وہ عیسائی مرا ہے یا یہودی مرا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے ہو، اپنی تحقیق ہو، ورنہ فقہاء کرام کے نزدیک آدمی حج نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، حج کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے، لیکن ہاں اگر استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو یہ سخت گناہ ہے، اللہ رب العزت کا نافرمان ایسا بندہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اگر اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، تو ہم حج کے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر سستی اور کاہلی اور غفلت کا برتاؤ نہ کریں، ورنہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہم نافرمان اور ناپسندیدہ بن جائیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔